الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خياركم خياركم لأهله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تمس النار راني أو راب الراني أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصحابة كلهم عدول أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام، حسب ترتیب آج کا ہمارا موضوع بہت عظمتوں اور شان اور رفعت والا موضوع ہے. ایسا موضوع ہے بیان کرنے والا اللہ اسے بھی اجر عظیم اور عزتوں سے نوازتے ہیں، اور سننے والوں کو مرد ہوں عورتیں ہوں چھوٹے ہوں بڑے ہوں نیک ہوں گنہگار ہوں، سننے والوں کو بھی رب کائنات بڑی عزت عظمت اجر سے نوازتے ہیں. اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی مخالفت کرنے والا مومن اور مسلمان نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور وہ موضوع کیا ہے؟ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور ان کی شان کا بیان کرنا. چونکہ مختلف روایات ہیں، 17
رمضان المبارک کو آپ کی وفات ہوئی، اور بعض روایات میں 18 بھی تاریخ آئی ہے کہ 18 رمضان المبارک کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی ہے۔ بہرحال کل عطا الرحمن صاحب نے حسب ترتیب جنگ بدر بیان کی، آج حسب ترتیب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند چیزیں سن لیں، جن کی صفائی میں 18 آیات سورہ نور کی نازل ہوئی، تو ان کی شان کا پھر کیا کہنا۔ ہمیشہ مادی طور پہ، جسمانی طور پہ آدمی کا اپنے والدین سے کتنا پیار ہوتا ہے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے، اور پھر یہ روحانی مائیں، ان کا جو مقام ہے، اس مقام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ رات علماء میں بات ہو رہی تھی کہ 18 نہیں 10 آیات ہیں، تو میں نے کہا نہیں، 18 آیات ہے اماں جی کی صفائی میں، پاک دامنی میں، ان کی رفعت میں، ان کی شان میں۔ بلکہ میرا ذوق یہ ہے کہ پوری سورہ نور، چونکہ ایک بات سمجھانے کے لیے یہ سورت نازل کی گئی ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری سورہ نور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک موضوع بیان کیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، اخلاقیات۔ اب جو بھی اس کے تحت باتیں ہوں گی تو یہی ہوگا کہ موضوع ایک بیان کیا، سمجھانے کے لیے اور باتیں کی ہیں۔ اس لیے یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری شان بیان ہو رہی ہے سورۃ النور میں۔ 22ویں پارے میں آتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ سبحان اللہ۔ علماء ترجمہ کرتے ہیں اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں، اے نبی کی بیویوں، لستن نہیں ہو تم کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، تمہارا مقام بہت زیادہ ہے۔ تمہارا مقام تو اہل البیت، تم گھر والیاں ہو۔ میرے آقا جنگ بدر میں گھر سے نکل رہے ہیں، جنگ احد سے گھر سے نکل رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین۔ سبحان اللہ۔ جب آپ صبح صبح نکل رہے تھے اپنے آل سے، حالانکہ آپ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکل رہے تھے، تو آل میں سب سے پہلے بیوی ہوتی ہے، اس لیے میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آل میں ہے، اور آل کا قانون یہ ہے لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ، اے اہل بیت، تم سے اللہ تعالیٰ ناپاکی کو دور رکھنا چاہتے ہیں، ہٹا نہیں، دور رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ادنا بیٹا ہوں، مجھے اللہ نے اس حوالے سے بڑی عزت سے نوازا ہے، پوری زندگی اس چیز کو بیان کرتا رہا اور کرتا رہوں گا۔ اب میں جو ترجمہ کرتا ہوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن کہتا ہے اے نبی کی بیویوں، تمہاری جوتی کے ساتھ بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی، ان اتقیتن، کیونکہ تمہارے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، تم اہل بیت ہو،
اس لیے آج کا دن یا کل کا دن جس طرح اختلاف اقوال ہے، میری ماں کی رحلت اور وفات کا دن ہے۔ سن 58 ہجری میں وفات فرمائی، عمر تھی 67 سال، 3 کم 70، جنت البقیع میں دفن ہے۔ اور جنازہ پڑھانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں مشکوٰۃ شریف 30 دفعہ سے زیادہ بفضل اللہ حدیث کی کتاب پڑھائی ہے، اس میں ہر باب میں آتا ہے ان عائشہ، جی تیمم کا بیان ان عائشہ، وضو کا بیان تو ان عائشہ، رمضان میں ان عائشہ، زکوٰۃ میں ان عائشہ کہ عائشہ سے یہ روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاد میں ان عائشہ، معاملات میں ان عائشہ، ہر باب میں میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات آئی ہے۔ اب میرا جو ذوق ہے، جو میں طلباء کو کہتا ہوں، اور انشاءاللہ ایک کتاب بھی شائع کرائیں گے، لکھی ہوئی ہے التعلیق الحبیب علی مشکوٰۃ المصابیح، 7 رجسٹر بنتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی شائع کرائیں گے۔ تو میں جب یہاں پہنچتا ہوں ہر باب میں ان عائشہ، تو میرا ذوق ہے لالا جی، میں کہتا ہوں میری ماں کے در پہ آنا پڑے گا۔ تیمم کے مسائل تو عائشہ کے در پہ آنا پڑے گا، وضو کے مسائل تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ آنا پڑے گا، اور خرید و فروخت کے مسائل ہیں تو ان عائشہ میری ماں کے در پہ آنا پڑے گا۔ جس طرح اور مائیں ازواج مطہرات آل بیت ہیں، خدیجۃ الکبریٰ سے لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری ہماری مائیں، سبحان اللہ، لیکن عائشہ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ رات میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، میری ایک ماں نے حضور علیہ السلام کو عرض کی، بیوی بات کر سکتی ہے کہ آپ عائشہ کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، جب بھی بات آتی ہے تو عائشہ عائشہ کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ نے ایک دفعہ پیار سے کہا تھا، اللہ کے پیغمبر، وہ بوڑھی عورت تھی خدیجۃ الکبریٰ، چلی گئی دنیا سے، آپ جب بات کرتے ہیں تو خدیجہ 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 کہتے ہیں، بیوی کر سکتی ہے بات۔ میرے آقا نے ایک دفعہ مسکرا کے فرمایا، ایک دفعہ ناراضگی سے فرمایا کہ خدیجہ خدیجہ تھی، اس سے میری اولاد بھی تھی، اور اس نے مجھے اس وقت کام دیا تھا کہ کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، میرے آقا کی 11 حرم پاک ہیں، 11 بیویاں ہیں، امت کے لیے 4 سے زائد بیک وقت جائز نہیں، آپ کی خصوصیت ہے، لیکن آپ کا شادیاں زیادہ کرنا مقصد دین تھا۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر ہے 40 سال، 2 دفعہ بیوہ ہو، اور نبی علیہ السلام کی عمر ہے 25 سال۔ آپ کی جو عمر بڑھتی گئی، آپ کا حسن و جمال بڑھتا گیا۔ آپ کے تو دندان شہید ہوئے تو صحابہ فرماتے تھے آپ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ 25 سال کا نوجوان اور ادھر 40 سال کی ہماری ماں، تو معلوم ہوا میرے آقا کی شادیاں کرنی مقصد دین تھا جی۔ اور حضرت عائشہ جب نکاح ہوا تو 6 سال عمر ہے، جب رخصتی ہوئی تو 9 سال ہے۔ بڑا لوگوں نے ٹل لگایا، ہمارا بھی تھوڑا سا مطالعہ ہے اللہ کے فضل سے، بڑا ٹل لگایا لوگوں، نہیں جی عمر 12-13 سال تھی، 18 سال تھی، نہیں، پکی جو روایات ہیں بخاری شریف میں 6 سال میں نکاح، 9 سال میں رخصتی۔ اس میں بھی سمجھو اصل حکمت یہ تھی، اللہ سمجھانا چاہتے تھے۔ آج ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں اپنی طرف سے سوچ سمجھ کے، بیٹی کا رشتہ اپنی طرف سے سوچ سمجھ کے، ہمارے رشتے والدین نے کی سوچ سمجھ کے، یہ رشتہ اللہ نے طے کیا ہے۔ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے اللہ نے دیدار کرایا، دکھایا، عائشہ کی
شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی۔ بھائی اصل جو مقصد تھا وہ دین تھا، یہ جو بدبخت لوگ سمجھتے ہیں وہ مقصد نہیں تھا کہ یہ تب اب کمواری ہے، بچپن ہے، جب بلوغت میں قدم رکھے تو سب سے پہلے ان کی نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ان پہ نگاہ پڑے۔ مقصد شادی کا وہ نہیں تھا جو عوام سمجھتی ہے اور جو حالہ سمجھتے ہیں، 6 سال اور 9 سال یہ ترتیب، اور یہ پکی روایات ہیں۔ آج کل بڑے بڑے محقق ہیں، ہمیں بھی کتابیں دی جاتی ہیں، دیکھیں جی دیکھیں، کچھ بھی نہیں، ہماری پوری تحقیق ہے۔ اس میں اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ 6 سال میں نکاح ہو گیا، 9 سال میں ابھی بچی ہیں، جی کھلونے بھی ساتھ ہے، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور جب آپ نے تربیت کی ہے تو پھر حضرت عائشہ کا مقام ام المؤمنین بنا ہے، مومنوں کی ماں ہے جی۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی اللہ کے پیغمبر آپ بار بار خدیجہ کا نام لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا خدیجہ خدیجہ تھی، تم کوئی بھی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور جب کسی بیوی نے کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سننا اللہ کے پیغمبر آپ عائشہ کا ذکر بڑا کرتے ہیں، سبحان اللہ، جو میرے آقا نے بات کی ہے نا کمال کر دی، آپ کی ہر بات با کمال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، عائشہ کے بارے میں باتیں کرتی ہو، عائشہ وہ واحد عورت ہے جس کے لحاف اور بستر پہ وحی نازل ہوتی ہے، کہ میں ان کے بستر پہ ہوتا ہوں تو وحی نازل ہوتی ہے، یہ امتیاز اس دنیا میں اور کسی کو نصیب نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، ذہن میں بٹھاؤ۔ اور سب سے پہلے اس دنیا میں آج کتنی بچیاں حافظہ، ہمیں خوشی ہے، کتنے مدرسوں میں کام ہو رہا ہے، ہمارے گھر حاجی عبدالرشید صاحب کے گھر ہمارا گھر ہے، وہاں بچیوں کا کتنا کام ہو رہا ہے، اور محلوں میں کتنا کام ہو رہا ہے، مدرسوں میں کام ہو رہا ہے، اللہ اور برکت دے۔ اور جہاں مدرسہ ہوتا ہے اس کے اثرات قرب و جوار میں اتنے ہوتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اگر انصاف سے دیکھو تو یہ ہمارا منڈیالے کا ماحول کتنا پرامن ہے، اس میں ان مدارس کی جو مدرسے ہیں اس کا بہت بڑا دخل ہے، لیکن سب سے پہلے اس دنیا میں حافظہ قرآن جو عورت ہوئی ہے وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اس کی بیٹیاں ہیں جو آج حافظہ ہیں، بنات ہیں، وفاق ہیں وغیرہ ہے، یہ سب بیٹیاں ہیں، سبحان اللہ۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، ان کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا بیٹھے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، وہی آئی، بلکہ یہاں تک کہ یہ سعادت دیکھیں، میری ماں کو بکواس کرنے والے اور بہتان لگانے والے آج بھی ذلیل ہیں، قیامت کے دن تک ذلیل ہوتے رہیں۔ ہماری جو ماں ہے حقیقی ماں، میری ماں فوت ہو گئی، آپ بیٹھے کئی کی ماں فوت ہو گئی، کتنا ہمارے دل میں عظمت اور مقام ہے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، اس سے سبق لینا کہ میری والدہ محترمہ انتقال کر گئی، قبر میں نے اتارا، خدا کی قسم اس کے بعد قبر کی دہشت اللہ نے دل سے نکال دی، اور دنیا میں یقین کرنا جی نہیں لگ رہا والدہ کی وفات کے بعد۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، دعا کیا کرو، ہر آدمی کی یہی حالت ہے، ماں باپ کے بارے میں زندگی کا مزہ اور رونق نہیں رہتی، لیکن اس ماں کے بارے میں کوئی بات کرے شاید برداشت ہو جائے گی، لیکن امی عائشہ صدیقہ ہو، خدیجہ ہو، ان کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کئی دفعہ جبرائیل امین نے آ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا ذرا خیال کرنا، عائشہ کو سلام دے دینا، اللہ سلام دے رہا ہے، معمولی مقام ہے۔ کئی دفعہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی سلام عرض کر دینا،
حالانکہ 6 سال میں نکاح ہوا، 9 میں رخصتی ہوئی، کتنا مقام ہے، 3 کم 70 سال عمر پائی ہے، جنت البقیع میں دفن ہے۔ یہ کوئی معمولی فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت اللہ کا سلام آ رہا ہے۔ آج اگر کوئی بدبخت بکواس کرتا ہے تو وہ کرے، ان کا کچھ نہیں بگڑا۔ اگر اولاد نہ ہونا عیب ہوتا، ذرا سمجھنا بات کو، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی جسمانی اولاد ضرور ہوتی، روحانی کتنی اولاد ہے، ام المومنین ہے، لیکن اولاد نہیں ہے۔ تو اولاد کا نہ ہونا یہ کوئی بے برکتی نہیں ہے، یہ کوئی نحوست نہیں ہے، یہ بدقسمتی نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی اپنی تقسیم ہے، جیسے مرضی تقسیم کر دے۔ عطا اللہ بدیالوی اللہ کی کتنی توحید بیان کرتے ہیں، میرے محبوب خطیب ہے، میرے بھائی ہے، اولاد نہیں ہے، ڈٹ کے اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے اللہ کی مرضی، دے نہ دے اس پہ کوئی فیصلے نہیں، فلاں کی اولاد ہے، فلاں کی اولاد نہیں ہے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیقہ حیات ہے۔ قرآن مجید میں جب یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں نا، کہیں میرا یہ موضوع نہیں کہ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، نہ سلام نہ کلام، اللہ کا قانون ہے، ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى لا يسمعوا دعاءکم ومن نزل ممن يدعو۔ تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ، میرا عقیدہ، میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ وہ ہے جو میری ماں عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، ان کا یہ عقیدہ۔ غزوہ بنی مصطلق میں بہتان لگایا گیا میری ماں پہ، 1 مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، کیونکہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ آخر اللہ نے 18 آیات نازل کی اور فرما سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے۔ اسی طرح تیرا فیصلہ ہے کہ عائشہ ان چیزوں سے پاک ہے جو منافقین پراپگنڈے کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ بڑا حصہ عبداللہ ابن ابی منافق نے لیا تھا، اور اس پراپگنڈے کا کیا اثر ہوا؟ بہتان میں تو آدمی نکھرتا ہے، ہو بہتان۔ میرے ایک بزرگ تھے، تصوف کے تزکیے کے استاد تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اس طرح ہم گنہگار ہیں، وہ بہت نیک تھے۔ تو وہ فرماتے تھے ایک آدمی یار جا رہا تھا بازار میں، کوئی گناہ کیا تو کسی نے کہا بازار میں گناہ کر رہا ہو، تو کہتا ہے بڑے بڑوں پہ بہتان لگتے رہتے۔ تو وہ سمجھاتے تھے جو حقیقت ہو وہ تو بہتان نہیں، لیکن بہتان میں تو نکھرتا ہے۔ میری ماں پہ بہتان لگانے والے لعنتی بدقسمت جو منافقین تھے، ہاں سادے مسلمان جو اس میں آ گئے تھے، وہ سادگی کی وجہ سے آ گئے تھے، ان پہ رحمتیں اس وقت بھی بعد میں بھی اللہ نے معاف کر دیا، چاہے وہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چاہے مستہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات ہی نہیں ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور جو منافقین تھے اللہ نے ان پہ لعنتیں بھیجی ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ رشتہ تجویز اللہ نے کیا تو اللہ پھر ایسا رشتہ تجویز کر سکتے ہیں؟ میرے آقا کے جسد عطر پہ کبھی گندی مکھی نہیں بیٹھی تھی، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ تو ایسی بیوی آپ کے بستر پہ آئے کہ جس کے اندر یہ خرابی ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آؤ قرآن کہتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لعنتیوں نے یہ جھوٹ گھڑا وہ تم میں سے ایک جماعت تھی، منافق تھے، سادے مسلمان بھی کچھ لگ گئے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، سبحان اللہ، میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہوں جب میں اپنی ماں کی شان بیان کرتا ہوں۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اور لوگو اس کو برا گمان نہ کرو کہ بہتان لگایا ہوا ہے۔ غزوہ بنی مصطلق میں تیمم کا حکم نازل ہوا، یہ میری ماں کا احسان ہے۔ جب بھی سردی ہو، بیماری ہو، تیمم کرو، ماں کو یاد کیا کرو، یہ میری ماں کا تحفہ ہے۔ اور یہ بھی سن لو میری ماں و بہنوں، شاید 2 منٹ آج زیادہ لگ جائے ماں کی خاطر، کوئی بات نہیں، مجھے زندگی میں 3 دفعہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی ہے۔
میری زندگی کے بعد بھی بیان کرنا میرے سامنے قرآن ہے، اور اب بھی بیان کرنا، اور وہ کس نتیجے میں ہے اللہ جانتا ہے میرے دل میں میری ماں کی کتنی عظمت ہے۔ ایک دفعہ میں شادی سے پہلے چھوٹے دفتر میں ہوتا تھا جہاں باب اکبر کا گھر ہے اس کے ساتھ، تو میں نے طلباء میں بیٹھ کے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، تو جس طرح چکن کا دوپٹہ ہوتا ہے اس طرح میں نے دیکھا کہ امی عائشہ صدیقہ خواب میں نے دیکھا کہ تشریف فرما ہے اور چکن کا دوپٹہ کی ہوئی ہے۔ میں نے طالب علموں میں لڈو تقسیم کیے۔ ایک دفعہ مجھے شیعوں کی ہوٹل پہ کھانا کھانے لگے، عطا الرحمن، ذل الرحمن، مریم چھوٹے چھوٹے تھے، تو ہم نے کھانا نہیں کھایا، نظر آ گیا کہ شیعوں کی ہوٹل ہے، ان کے ماموں کی شادی تھی۔ میں واپس آیا، خدا کی قسم میری زندگی کے بعد بیان کرنا، میں سویا صبح کے ٹائم غالباً، تو امی عائشہ صدیقہ کا دیدار ہوا۔ آج بھی قرآن سامنے، مجھے ابھی بھی شکل یاد ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ میری زندگی کے بعد بھی بیان کرنا، تو میں نے دیکھ کے کہا اچھا نبی علیہ السلام اس لیے محبت رکھتے تھے ہماری ماں سے، ہماری ماں کتنی پیاری ہے۔ مجھے ابھی بھی شکل یاد ہے۔ پچھلے دنوں ایک کراچی کے مولوی صاحب بہت بڑے ہیں، مجھ سے ہر لحاظ سے بڑے ہیں، انہوں نے کہا مجھے زیارت ہوئی لیکن چہرے کی زیارت نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پردے میں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا انہیں بتا دینا خواب کی بات اور ہے، اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، خواب میں ہو سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو 100 دفعہ سے زیادہ ہوا، تو میں نے کہا انہیں کہہ دینا مجھے زیارت ہوئی، میں نے چہرہ انور بھی دیکھا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر میں نے کہا اماں جی میری شفاعت کرو گی قیامت کے دن؟ تو اماں جی نے ایسے سر ہلایا جس طرح انکار ہوتا ہے۔ اگلی بات سمجھنا، پھر میں نے منوایا خواب میں، آخر میری ماں نے پھر واضح طور پہ ایسے سر کیا، ایسے۔ میرا اللہ بھی سن رہا ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، اس طرح میری ماں نے کیا کہ شفاعت کروں گی۔ یہ نالائق وہ ہے جسے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا کہ قیامت کے دن شفاعت کروں گی، لیکن الحمدللہ الحمدللہ آخرت کی فکر ہے، قبر کی فکر ہے۔ اور ایک دفعہ پچھلے سال اس جگہ جہاں میں اشارہ کر رہا ہوں، یہاں میں بیٹھا ہوں خواب میں، اور امی عائشہ صدیقہ کی زیارت ہوئی، اور فرمایا یہ باتیں زیادہ نہ چھیڑا کرو، یہ بہتان والی باتیں زیادہ نہ چھیڑا کرو، پریشان نہ ہوا کرو۔ تو میں نے خواب میں کہا اچھا پھر میں یہ تو بیان کروں گا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ اس فقیر کو اللہ کی رحمت کی بدلی برسی 3 دفعہ زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ جھوٹ گھڑا ہے تم سے جماعت تھی، لا تحسبوہ شرا لکم، اسے برا گمان نہ کرو، بل هو خیر لکم، یہ بہتر ہے، لکل امرئ منہم، جس نے اس میں سے بڑا حصہ لیا، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، وہ عبداللہ ابن ابی منافق تھا جس نے، اور آج بھی وہ بدبخت ہیں جو میری ماں کا ذکر حقارت سے کرتے ہیں، وہ عظیم عورت تھی، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جس نے اس بہتان پہ، عائشہ صدیقہ پہ بہتان لگانے میں بڑا حصہ لیا، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ آگے فرما لولا اذ سمعتموہ، مسلمانوں تم نے جب یہ بات سنی تھی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تم اس کو خیر سمجھتے کہ بہتان میں آدمی نکرتا ہے، بہتان نہ لگتا تو 18 آیتیں کیسے آتی؟ وقالوا ھذا افک مبین، اور تم کہتے کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے جو بہتان لگایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ زندگی کا پتہ نہیں۔ میری نصیحت وصیت یاد رکھنا کہ میری ماؤں کا ذکر آئے محبت سے سنا کرو ان کا ذکر، اور جب بھی ان کا نام آئے تو محبت سے کہا کرو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے منہ میں چبائی ہوئی مسواک آپ نے آخر میں وہ مسواک استعمال کی ہے، آپ کی روح نکلی تو سر مبارک ان کے سینے پہ تھا۔ تیرا حجرہ ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، آپ کا حجرہ آج اسے کیا کہتے ہو؟
تیرا حجرہ ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام اس سے اٹھیں گے، تنہا نہیں اٹھیں گے مگر مع شیخین اٹھیں گے۔ اللہ پوری زندگی ازواج مطہرات کی ہمیں محبت اور ادب نصیب فرمائے۔ رضی اللہ تعالی عنہن وما علینا الا البلاغ۔